الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اسی کے ساتھ مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کریں تو بھی بہت کم ہے، کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے تو نوازا ہے، لیکن اس کی حفاظت، اس کی قدر کیسے کریں ہمیں معلوم نہیں۔ آج دینی ماحول ایسا بن چکا ہے کہ دین تو دور، بے حیائی عام ہوتے جا رہی ہے۔ دن بدن شراب نوشی، زناکاری، فحاشی، یہ سب عام ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب دین سے بے دوری کی وجہ سے یہ سب عام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم دین سے دور نہیں ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج دیکھیں ہم اپنے بچوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس ماحول میں دیکھ رہے ہیں، بچہ کس ماحول میں ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، بچے کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، کیا ہم یہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تربیت صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تربیت دینی کے اعتبار سے صحیح کر رہے ہیں؟ آج ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، پڑھ لکھ کر انجینئر بن جائے، پڑھ لکھ کر وکیل بن جائے، پڑھ لکھ کر پولیس بن جائے۔ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بچے کو قابل انسان بنائیں، کہ ایک اچھا قابل انسان بنائیں۔ کیا ہم یہی نہیں سوچ رہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنائیں، کیا عالم دین بنائیں، کیا دین کی صحیح تعلیم دیں؟ یہ ہم نہیں سوچ رہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ بچے کی فکر ہے تو صرف دنیا کی فکر ہے کہ بچے کو کیسے انگلش آ جائے، بچے کو کیسے ڈاکٹری آ جائے، بچے کو کیسے انجینئر آ جائے، یہی ہم سوچ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کسی کے گھر میں 4 لڑکے ہیں، ایک کو آفیسر بنا دیتے ہیں، ایک کو انجینئر بنا دیتے ہیں، ایک کو پولیس بنا دیتے ہیں، ایک کو لائر بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 4 لڑکے تو دیے ہیں، 4 لڑکوں میں سے کیا ہم ایک کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ کیا عالم دین نہیں بنا سکتے؟ کیا دین کی تعلیم نہیں دے سکتے؟ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی تعلیم کی اہمیت ہمارے پاس ہے، لیکن دین کی تعلیم کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیاوی جو علم ہے، یہ دنیاوی جو فنون کا علم ہے، یہ سب دنیا کے حد تک ہے، آخرت میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جو کام آنے والی ہے وہ حافظ قرآن کی ڈگری ہے، قرآن کی ڈگری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی صحیح سمجھ بتائیں۔ اگر ہم بچوں کو دین کی صحیح تعلیم نہیں دیں گے، کل کے دن بچے آپ کے صحیح حقوق نہیں جانیں گے، آپ کو گھر سے بے گھر کر دیں گے، آپ کے کیا کیا حقوق ہے وہ نہیں مانیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں بچے کو ایک قابل انسان بنا دیے
ڈاکٹر بنا دیے، آفیسر بنا دیے، اچھی نوکری لگ گئی، US میں، کینیڈا میں، امریکہ میں جا کر نوکری کرتے ہیں، ماں باپ کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب ماں باپ بوڑھے ہونے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، جب ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو بچے کیا دیکھتے ہیں؟ بچے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دیکھیے آپ جا کر اولڈ ایج ہوم میں روزانہ کئی داخلے ہو رہے ہیں، روزانہ کئی بچے اپنے والدین کو لا کر اس اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا یہی دن ہم دیکھنے کو اپنے بچوں کو پالا ہے؟ ذرا ہم سوچیں، ذرا ہم اس کی فکر کریں۔ بچہ US میں کما رہا ہے، اولڈ ایج ہوم میں والدین کو ڈال رہا ہے، وہاں سے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر رہے ہیں، جتنے پیسے بولے اتنے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہی دن دیکھنے کو آج ہم نے اپنے اولاد کو یہی تربیت دی ہے؟ اگر ہم واقعی اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے اعتبار سے ہم تربیت کرتے تو والدین کی قدر کیا ہے، والدین کی کس طرح قدر کرنا ہے، وہ سب بچے کو معلوم ہوتا۔ کیونکہ یہ دین سے بے دوری اور دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج اولڈ ایج ہوم میں اپنے والدین کو ڈال رہے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اپنے اولاد کی فکر ہم کیسے کریں؟ آج کے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی فلم آ جائے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھتے ہیں۔ کیا ویسا دیکھنے سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے؟ جب والد اپنے بچے کے سامنے ارے ترے بولے تو یاد رکھیے بچہ بھی ارے ترے ہی بولے گا۔ اگر آپ بچے کے سامنے جی اور آپ سے بات کریں گے تو بچہ بھی آپ اور جی سے بات کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب بچہ سر سے حد پار کر جاتا ہے تو جب یاد آتا ہے ارے بچہ ہاتھ سے نکل گیا، یہی آتا ہے۔ لیکن جس وقت صحیح تربیت کرنی تھی جس وقت بچے کی صحیح تربیت کرنی تھی اس وقت تو ہم اس کی فکر نہیں کریں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں مول صاحب ذرا بچے کو سمجھائیے، بچہ بہت ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہی کہتے ہیں جو گھر میں پڑھانے والے آتے ہیں، مول صاحب بچے کو ذرا ادب سکھائیے، ادب کیا ہے، اخلاق کیا ہے سکھائیے۔ لیکن جب بچہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، بچہ ادب سیکھتا ہے تو والدین سے سیکھتا ہے پہلے۔ یہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بچے کے سامنے گالی دیتے ہیں، بچے کے سامنے ارے ترے بولتے ہیں۔ کیا یہی ہے؟ اگر ہم بچے کی صحیح تربیت کرنے پر آ جائیں تو والدین ہی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں۔ اور جب بچے کا جنم دن آتا ہے تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، بچے کا برتھ ڈے آیا ہے، بچے کا جنم دن ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو بچے کو اچھے اچھے کھلونے دلاتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 10th انٹر میں آ جاتا ہے، جب بچہ 10th انٹر میں آ جاتا ہے، جو پوچھا وہ دے دیتے ہیں۔ جب فون مانگا ہے تو فون دے دیتے ہیں، فون دے دیتے ہیں۔ ذرا ہم دیکھیں، فون تو دلا دیے، لیکن بچہ فون میں کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی نگرانی ہمیں کرنی ہے۔ دلانے کو تو دلا دیے، اگر نگرانی نہیں کر رہے آگے چل کر کیا کیا کر سکتا ہے بچہ، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور جب ڈگری ہو جاتی ہے تو بچہ جنم دن ہوتا ہے بچے کا، تو پھر پوچھتا ہے ابا مجھے گاڑی چاہیے، تو والد خوش ہو کر گاڑی دلا دیتا ہے۔ لیکن آج ہم ان کی فکر کریں دینی تعلیم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کتنا آگے ہے، تعلیم کے اعتبار سے دنیاوی تو آگے ہے، لیکن اخروی جو آخرت میں کام آنے والی ہے، قرآن کی تعلیم سے اعتبار سے کتنا آگے ہے، کتنا پیچھے ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اگر ہم فکر کرنی چاہیے تو دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اپنی اولاد کو اخروی زندگی میں کامیاب آئے جیسا بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔